تشریف لائے، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا ہاں اگر بھیجا ہے تو رحمت للعالمین، کل کائنات پست و بالا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اسلوب کیوں اپنایا؟ سیدھا فرما دیتا جیسے فرمایا تھا انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ تو یہاں تو نفی اس بات کا کوئی اسلوب نہیں اپنایا اللہ پاک، یہاں بھی سیدھا اسلوب فرماتا، طریقہ کار سیدھا جملہ کہہ دیتا، فرما دیتا کہ محبوب آپ کائنات کے لیے رحمت ہیں، نہیں فرمایا۔ فرمایا وما ارسلناک، پہلے نفی کی، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہاں اگر بھیجا ہے تو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر۔ مطلب کیا ہوا؟ جب بھی نفی آ جائے، جب بھی پہلے نفی آ جائے اور نفی کے بعد آگے کسی چیز کا اثبات ہو، اقرار ہو، اثبات ہو، تو جس شے وصف خلق کا اثبات ہوتا ہے اس میں بڑی شدت آ جاتی ہے، اس کی عظمت، اس کے کمال، اس کی رفعت اور اس کے معنی میں بڑی شدت آ جاتی ہے۔ مثلا کلمہ شریف پڑھتے ہیں، فرمایا لا الہ، فرمایا کوئی معبود نہیں، نفی کر، فرمایا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا معبود اللہ ہے یا نہیں؟ پھر نفی کیوں کیا؟ جب ہے تو نفی کیوں کی؟ مطلب کیا؟ پہلے فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، آگے فرمایا الا اللہ، ہاں اگر ہے تو صرف اللہ۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر سیدھا فرما دیتا نا کہ معبود اللہ ہے تو شاید سمجھ لیا جاتا کہ اللہ تو حقیقت میں معبود ہے ہی، عبادت کے لائق، مگر اس کے نیچے کوئی اور بھی دو چار معبود ہیں، یہ سمجھ لیا جاتا۔ جب نفی کر دی کہ لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو ہر معبود کی نفی ہو گئی، ہر معبود کی۔ الف اللہ، چمبے دی بوٹی، الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباب کا پانی ملے، ہر رگے ہر جائی، پہلے نفی ہے بعد میں اس بات۔ تو جب نفی کر دی کہ لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو ہر معبود جب تصور سے نکل گیا، فرمایا ہاں اب آؤ اگر ہے تو اللہ۔ نفی اور اس بات کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب آ جائیں آیت کی طرف، اب آ جائیں آیت کی طرف۔ فرمایا وما ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو، غور کریں ذرا، نہیں بھیجا، الا، ہاں اگر بھیجا ہے تو رحمت للعالمین، کائنات پست و بالا اور کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا محبوب آپ ہر کمال پر ہیں، ہر وصف کے کمال پر ہیں، ہر خلق آپ سے ملا، ہر کمال آپ سے ملا، ہر خوبی آپ سے ملی، ہر صفت آپ سے ملی، ہر خیر آپ سے ملی، آپ میں ہر خوبی اور ہر کمال ہے، مگر فرق کیا ہے؟ ہر کمال ہے مگر آپ کی شان رحمت للعالمین ہر کمال پر حاوی۔ آپ خلق عظیم پر ہیں،
آپ باپ بھی ہیں، آپ کسی کے بیٹے بھی ہیں، آپ میں جمال بھی ہے، آپ میں جلال بھی ہے، آپ میں شفقت بھی ہے، ہر خوبی جس کو کوئی درجہ رتبہ کمال ملا وہ آپ کی وجہ سے ہے، مگر ہر کمال کی رفعت پر بیٹھ کر بھی محبوب سب پر حاوی جو آپ کی خوبی اور کمال اور وصف ہے وہ آپ کی شان رحمت للعالمین ہے۔ اب یہ حضور کو جو شان اللہ پاک نے عطا فرمائی، شان رحمت للعالمین، آپ سراپا رحمت ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک۔ اب مطلب کیا؟ سر کے بال بھی رحمت، منہ مبارک بھی رحمت، وجود پاک بھی رحمت، خون مبارک بھی رحمت، نالین پاک بھی رحمت، ہاتھ مبارک بھی رحمت، گوشت مبارک بھی رحمت، ہڈیاں مبارک بھی رحمت، آپ کا پسینہ مبارک بھی رحمت، آپ کا پیشاب مبارک بھی رحمت، اور آپ کا خون مبارک بھی رحمت۔ یعنی ہر وہ شے جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ مطلب اب ہم کس کو مانتے ہیں؟ سارے بولیں حضور کو۔ اب جملہ مکمل کریں، ہم مانتے ہیں نبی رحمت کو۔ کن کو مانتے ہیں؟ نبی، مگر ہماری طبیعت میں رحم کا عنصر کتنا دور ہے؟ شفقت کا، پیار کا، محبت کا، وسعت ظرف کا، وسعت نظر کا، دوسرے کو سینے سے لگانے کا، دوسرے کی بات سننے کا، دوسرے کو موقع دینے کا، دوسرے کی رائے کی احترام کا کتنا مادہ ہمارے اندر ہے۔ اور خاص طور پہ ان کے اندر جو اپنے آپ کو وارثان منبر و محراب کہتے ہیں۔ تو مطلب اگر ہماری طبیعت میں نرمی نہیں ہے اور دوسرے کے لیے اپنا تو کیا دشمن بھی۔ حضور اب دیکھیں نا، طائف کے بازاروں کے پتھر ہیں، وجود پاک لو و لوہان ہے، خون بہہ کر پاؤں میں جم گیا، جوتوں میں۔ آقا علیہ السلام نڈھال ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے صبر کا پیمانہ یہ کہ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ جا میرے مصطفیٰ سے پوچھ، انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، اگر محبوب فرمائے تو بستی کو تباہ کر دیا جائے۔ فرشتہ آتا ہے، عرض کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے اگر نہیں جانتے تو کیا ہوا، ان کی آنے والی نسلیں مجھے پہچان جائیں گی۔ میں دنیا میں زحمت بن کر نہیں آیا، رحمت بن کر آیا۔ اب وہ تو دشمن تھے، اور اگر ہمارے لیے اپنوں کے لیے بھی ہماری طبیعت میں تنگی ہو تو پھر ہم نے حضور کی سیرت پہ کتنا عمل کیا۔ کسی کی بات کا احترام ہی نہ ہو۔ اور یہ ابتدائی طور پہ عرض کر دیتا ہوں، اس صدی میں پیغام ہے تحریک منہاج القرآن۔ کسی نے گالی دی، مقابلے میں گالی میں جواب نہیں آیا، پیغام بھی ہے، کردار بھی ہے۔ کسی نے فتویٰ لگایا، مقابلے میں فتویٰ اور فتوے کی سنت عادت ہی نہیں ہے، بس ایک ہی فتویٰ آیا تھا، وہ بھی دشمنان اسلام کے خلاف۔ اس ایک فتوے نے کائنات کا رخ بدل کے رکھ دیا تھا، مگر فتویٰ لگانے کی عادت نہیں۔ یہ سنت بھی ہے، یہ کردار بھی ہے، یہ پیغام بھی ہے تحریک منہاج القرآن۔ اب ذرا آگے بڑھیں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پہلی بات، مولا عالمین کا دائرہ کار کیا ہے، اور تیری محبوب کی رحمت کا دائرہ کار کیا ہے؟ ذرا اتنا بتا، کوئی دائرہ ہے، کوئی حد ہے، کوئی کنارہ ہے تیرے محبوب کی رحمت کا؟ اس نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ پڑھی، اور میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھو۔
الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں عالمین کا رب ہوں، میرا محبوب عالمین کی رحمت ہے۔ تو فرمایا جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ اگر میری ربوبیت کا کوئی دائرہ کار ہے، اگر کوئی حد ہے اور میری قدرت طاقت اور ربوبیت کو کسی حد میں قید کیا جا سکتا ہے تو رحمت مصطفیٰ کو بھی حد میں ناپ لو۔ اگر میری ربوبیت کی کوئی حد نہیں ہے تو رحمت مصطفیٰ کی بھی کوئی حد نہیں۔ میں رب العالمین ہوں، محبوب رحمت عالمین ہے۔ اب آگے چلیں، کسی پہ رحم کرنا ہو تو دو چیزوں کو ہونا بڑا ضروری ہے۔ بات توجہ سے سنیے گا، بڑی عقیدے کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ دو باتیں اور ہوں۔ کسی پہ رحم کرنا ہو تو دو چیزوں کو ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو جس پہ رحم کرنا ہو اس کی حالت کا پتہ ہو، یہ مظلوم ہے، دکھی ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، فاقہ کش ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ رحم کرنا ہے۔ کوئی اگر شادی حال کے باہر کسی بچے کو مار رہا ہو اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اس پہ رحم کر لیں گے، بچے کو بچا لیں گے؟ نہیں۔ تو جس پہ بھی رحم کرنا ہو اس کی حالت کا پتہ ہونا بولیں ضروری ہے، ایک بات۔ اور دوسرا، حالت کا پتہ ہو مگر رحم کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، ظلم کرنے والا بچانے والے سے طاقتور ہو۔ دو مثالیں دیتا ہوں۔ سانے ایسا اقبال ہوا، روڈ پہ جاتے چنگی پہ رہائش تھی بچوں کی، ان کی روڈ پہ جاتے ہوئے بچوں کے سامنے ماں باپ کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا، اس کا کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ کیوں؟ مارنے والے طاقتور انتظامیہ میں۔ اگلی مثال سانیہ ماڈل ٹاؤن 2014 میں بپا ہوا۔ آپ حضور شیخ الاسلام سے کروڑ اختلاف رکھیں، بحث نہیں، بحث ہمارا مشرب ہی نہیں، رکھیں اختلاف، مگر سانیہ ماڈل ٹاؤن کا اندازی انکار نہیں کر سکتا۔ سوئے ہوئے نہتے لوگوں کو 14 کو شہید کیا گیا، 100 سے زیادہ کو زخمی کیا گیا، 7-8 سال گزر گئے، کیا بنا؟ تفتیش نہیں ہو سکی، ابھی تک تفتیش نہیں۔ کیوں؟ مارنے والے اقتدار میں تھے، طاقتور تھے۔ تو ظلم کرنے والا اگر طاقتور ہو اور رحم کرنے والا کمزور ہو تو پھر بھی رحم، لہذا رحم کرنے کے لیے حالت کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور رحم کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ واضح ہو گیا، یہ ذہن میں رکھیں اور آ جائیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کائنات پست و بالا میں جہاں جہاں جو ہے مصطفیٰ کو اس کے حال کی خبر بھی ہے، رحم کرنے کی طاقت بھی۔ کائنات میں جو کچھ ہے اور کائنات پست و بالا میں جہاں جہاں جوش ہے، جو ایک مخلوق نہیں بس اس کا نام اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات پست و بالا میں جو کچھ بھی ہے مصطفیٰ جانتے بھی ہیں، رحم بھی کرتے ہیں اور رحم کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اور اس آیت کا کوئی انکار تو بھائی جو جانتا ہو اسی کو باس کہتے ہیں، جو جانتا ہو اسی کو حاضر کہتے ہیں۔
جو جانتا ہو اسی کو ہی ناظر کہتے ہیں۔ میرے سامنے حاجی صاحب بیٹھے، براؤن کلر کی ویسٹ کوٹ پہنی، بلیک کلر کا امامہ شریف پہنا، شہباز بھٹی صاحب بیٹھے، کپڑے رنگ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، تو بھئی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے جانتے ہیں نا، اور میں آپ کو دیکھ رہا، تو بھئی دیکھتا کون ہے؟ جو پاک ہو۔ دیکھتا کون ہے؟ وہ پاک ہو۔ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جانتے بھی ہیں، رحم کرنے کی قدرت اور طاقت اور اختیار بھی رکھتے ہیں، مطلب وہ حاضر بھی ہیں، وہ ناظر بھی ہیں، وہ شاہد بھی ہیں۔ حاضر و ناظر۔ اب وقت نہیں ورنہ میں اس پہ بات کرتا۔ یاد رکھ لیں، آپ کہیں اگر پاس ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ سوال ہے تو سن لیں، دو جواب دیتا ہوں۔ دو، پاس ہونے کے لیے نظر آنا ضروری ہی نہیں۔ پنکھے چل رہے ہیں، ہوا لگ رہی ہے، ہوا ہے یا نہیں؟ ذرا پکڑ کے دکھائیں کہاں ہے؟ کسی کو نظر آ رہی ہے؟ ہوا تو ہے مگر نظر، تو انکار کریں ہوا کا۔ آپ کہیں کہ نظر نہیں آتی، میں ہوا کا انکار کرتا ہوں، نہیں مانتا۔ ذرا پنکھا بند کر کے دیکھیں گرمیوں میں، ہوا نظر نہیں آتی، ایک بات۔ اور دوسرا، جو زیادہ قریب ہو جتنا، اتنا نظر بھی نہیں آتا۔ اس نے اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ ارے وہ شاہ رگ سے قریب ہے، نظر آتا ہے؟ وہ تو شاہ رگ سے قریب ہے۔ اور حضور فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ارے کبھی تم نے اپنی جان نہیں دیکھی، نبی کو کیا دیکھا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری مومنین کی جانوں سے۔ اسرائیل سے پوچھا آقا علیہ السلام نے، اسرائیل ذرا بتا تو روح قبض کرتا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا حضور کوئی پتہ نہیں، بس ایک احساس ہے، لے کے جاتا ہوں۔ ارے لے جانے والا نہ جان سکا، ہم اور تم اپنی جان کو نہ دیکھ سکے، چونکہ جان ایک دھڑکن ہے، جان اتنی قریب ہے کہ نظر نہیں آتی۔ ارے جان نظر نہیں آتی، اللہ فرماتا ہے نبی جان سے بھی قریب ہے۔ آگے چلیں، مثال دیتا ہوں۔ اب اس کا موسم ہو، فصلیں لگی ہوں، آپ موٹر سائیکل پہ جائیں، ہیلمٹ نہ پہنا ہو، اینک نہ لگائی ہو، آنکھ میں مچھلی پڑ جاتی ہے یا نہیں؟ آنکھ میں مچھلی پڑ جاتی ہے، ہوتی آنکھ میں ہے مگر نظر نہیں آتی۔ ارے اسی آنکھ میں ہے جو آنکھ دیکھتی ہے مگر نظر ہے اسی آنکھ میں جس سے نظر آتا ہے مگر مچھلی نظر۔ تو کب پگلے جو قریب ہو اس کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا جاتا، تو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ آئینے کا واسطہ لے، شیشے کا وسیلہ واسطہ لے۔ تو محبوب کو دیکھنا ہے تو من صاف کر، من دل کے آئینے میں ہے، تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تحریک منہاج القرآن، گنبد خضرا کا فیضان۔ بندے نعرے نہ لگائیں، میرے پاس وقت نہیں، صرف 10 منٹ ہے۔ بندے دل کو آئینہ بنا، اپنے من کو آئینہ بنا، اور دل کے آئینے میں تصویر یار دیکھ، کیونکہ یار تیرے من کے اندر ہے۔ اور ایک بات حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، وہ یہ اللہ نے فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کی، مومنوں کی، کافروں کی، عیسائیوں کی، سب کی بات کی، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ محبوب مومنوں کی جانوں سے قریب ہے۔
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی پہلی بات، مومن ہے ہی وہ جو مصطفیٰ کو جان سے قریب مانے. پہلی بات. اگلی بات وہ یہ، شارک کٹ جائے تو جان نہیں نکلتی. شارک بکرا اگر قربانی پہ ذبح کریں تو شارک کٹ جائے، خون بہتا ہے، جان نکلنے میں کچھ وقت لگتا ہے. اور اگر جان ہی نکل جائے تو بچتا کچھ نہیں. کہا میں شارک سے قریب ہوں، مجھ سے دور ہو گئے تو ایمان جانے میں کوئی وقت لگے گا. مصطفیٰ جان سے قریب ہے، مصطفیٰ سے دور ہو گئے تو کچھ بچے گا ہی، کچھ بچے گا ہی نہیں. کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین، مصطفیٰ سے دور ہو گئے تو ایمان گیا. ایمان. اب آگے چلیں. آخری بات وہ یہ، اللہ پاک نے سورہ اعراف میں فرمایا، یہ بھی عقیدے کی بات ہے، توجہ سے سنیے گا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 کا آخری حصہ ہے یہ. پر میں رحمتی، میری طرف توجہ رکھیں، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر، توجہ رکھیے گا، ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے پر حاوی ہے، ہر شے پر مقدم ہے، ہر شے سے پہلے ہے، اور ہر شے میری رحمت کے بعد ہے. ہر شے میری رحمت کے بعد ہے. یعنی اگر شے پہلے ہو تو رحمت کی محتاج نہ رہی. شے اگر رحمت خدا سے پہلے ہو تو وہ رحمت کی محتاج نہ رہی. لہذا کل کائنات، ہر شے اپنے وجود کے لیے، وجود کے رہنے کے لیے، اپنے ہونے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے، اپنے آپ کو آگے چلانے کے لیے، انتظام کرنے کے لیے، اور سانسوں کی مالا اور ڈوری کے جاری رکھنے کے لیے ہر شے محتاج ہے رحمت خدا. کلیئر ہو گیا؟ رحمتی واسعت کل شیء. جب ہر شے محتاج ہے رحمت اپنے وجود کے لیے رحمت خدا کی، تو رحمت خدا سب سے بڑی ذات مصطفیٰ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو ہر شے اپنے وجود کے لیے محتاج ہے ذات مصطفیٰ کی. اب آ جائے سورہ ملک کی طرف. ورنہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے حیات کو بھی پیدا کیا. تو موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، اور ہر مخلوق اپنے وجود کے لیے محتاج ہے ذات مصطفیٰ کی. ارے جو خود موت ذات مصطفیٰ کی محتاج ہے تو مصطفیٰ کو مارے گی کیا؟ جو اپنے ہونے کے لیے، اپنے رہنے کے لیے، اپنے وجود کے لیے جو محتاج ہے ذات مصطفیٰ کی، وہ محبوب کو مارے گی کیا؟ بھئی کبھی محتاج بھی مارے تو مارتا ہے. رحمت اٹھ جائے، وجود ختم. آپ مجھے یہ بتائیں، شب معراج آپ نے یہ سنا ہوا ہے سب نے، حضور گئے اور واپس آئے، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی بہ رہا تھا. پانی کوئی نہر کا تو تھا نہیں، پانی تھا وضو کا. اور یہاں وضو کر لیں اور دروازے تک چلے جائیں گے، پکا فرش ہے، پانی بہنا بند ہو جائے گا. ارے وہ حتیم کعبہ سے نکلے، مسجد اقصیٰ میں جبریل نے جانور کو باندھا، براق کو باندھا، اذان دی،
انبیاء کھڑے تھے، صفیں بنی، مصطفیٰ نے جماعت کروائی، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی، نبیوں سے تعارف ہوا، پھر اوپر، پھر عالم نور، عالم ملائکہ، سدرۃ المنتہا، پھر براق بدرا، پھر رفرف آیا، پھر عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت، عالم مکان، عالم لا مکان، عالم ابر، ثم دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، دیدار کیا، جلوے سموئے، واپس آئے تو 50 نمازیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، 5 کم ہوئی، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، 9 بار واپس گئے، 45 نمازیں کم کی، پھر آئے، ارے سب کچھ پھر آئے، کنڈی ہلتی رہی، سارا کچھ کار آئے، جنتوں کی سیر، جہنم کے مناظر، ہر عالم کا سیر، ہر عالم کی دنیا، اور پھر وہ عالم جہاں عالم بھی نہیں تھا، جہاں نقش راہ بھی نہیں تھا، جہاں راستے بھی نہیں تھے، سارا کچھ کار آئے، پھر کنڈی تھی یا پینڈولم تھا، کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، کیا وجہ تھی؟ اس پر لکھا گیا حضور جب نکلے، حضور کائنات سے نکلے، کائنات کی جان نکل گئی، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جان ہے وہ جہان، جان ہے تو جہان ہے، علامہ اقبال نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ارے یہ کلیاں خطاب کرنے والے، نعتیں پڑھنے والے، واہ واہ کہنے والے، شاباش کہنے والے، سبحان اللہ کہنے والے، ذکر کرنے والے، چرچا کرنے والے، بولنے والے، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو ارے کون ہوتا؟ ہونا یہ پھول، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ میں تو ساقی بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، چمنے داہر میں بزم توحید بھی نہ ہو دنیا میں، بس ٹھیک، بزم توحید بھی نہ ہو دنیا میں، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش ہوا کا اسی نام سے، مصطفیٰ گئے، جان نکل گئی، جان نکل گئی، ساری سیر کر آئے، جب واپس آئے جان واپس لوٹ آئی، کنڈی جب جان نکلی جہاں کنڈی تھی وہیں ساکت ہو گئی، مصطفیٰ آئے کائنات کی جان واپس آ گئی، جہاں کھڑی تھی ہلنا شروع ہو گئی، جہاں کھڑی تھی ہلنا شروع کر دیا، لہذا ارے جو خود محتاج ہے، وہ موت جو خود محتاج ہے آقا علیہ السلام کی، وہ حضور کو مارے گی کیا؟ آپ کہیں گے وصال تو ہوا، تو پھر وصال کیا ہے؟ سن لے، یہ حضرت انسان کو توفیق ہے کہ حضور کی ذات کو مناظروں کا باعث بنے، نور و بشر، حاضر و ناظر، انگوٹھے چومنا اختیار ہے یا نہیں، نور ہے یا نہیں، یہ یاد رکھ لو، کل کائنات حضور کی عاشق ہے، کسی کا اونٹ باغلا ہو گیا تھا، حضور کے پاس آیا، اس نے کہا حضور اونٹ پاگل ہو گیا ہے، قریب نہیں آنے دیتا، کاٹتا ہے، کیا کروں، میری روزی ہے، میری روزی کا ذریعہ وہ ہے، حضور نے فرمایا چلو میرے ساتھ، چلے، گھر گئے، صحابہ ساتھ تھے، آقا علیہ السلام پاس جانے لگے، صحابہ نے کہا حضور پاگل ہے، پاس نہ جائیں، نقصان نہ پہنچا دے، حضور نے فرمایا ٹھہرو، یہ مجھے کچھ نہیں کہتا، یہ مجھے جانتا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، آمد مصطفیٰ سے پہلے
کل کائنات میں محبوب کی عظمت کا تعارف ہو چکا تھا۔ حضور پاس گئے، اونٹ نے سجدہ کر دیا۔ صحابہ کا حضور جانور سجدہ کریں آپ کے مقام کو دیکھ کر، ہمارا حق زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے خامد کو کرے، جائز نہیں، منع۔ تو کل کائنات حضور کو پہچانتی ہے، عاشق ہے۔ بھئی موت بھی مخلوق ہے، موت نے بھی کہا ہوگا حضور آپ نے سب کو نوازا ہے، مجھے بھی میرا حصہ دے۔ ادھر اللہ کا حکم تھا محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوالی آ جائے تو واپس نہیں موڑنا۔ موت نے کہا حضور مجھے بھی حصہ عطا فرما دیں، ارے موت تو حضور کے لبوں کا بوسہ لینے آئی تھی۔ حضرت فضل بن عباس، آپ صافی حدیث پاک، حضرت فضل بن عباس آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کو مزار اقدس میں قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو میں نے کپڑا پکڑا ہوا تھا، اوپر کپڑے سے سایہ کیا ہوا تھا، صحابہ اتار رہے تھے، میں نے دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان قریب کیا، آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ تو بھئی وہ تو تشریف لے گئے، موت کو اس کا سوال دینا تھا جو اس نے سوال کیا تھا، وہ تشریف، ارے وہ اسرائیل جو 3 دن آتا رہا، اور سیدہ نے کہا پہلے دن آیا، سیدہ نے کہا کون؟ کہا ملنا چاہتا ہوں، سوالی ہوں۔ آپ نے فرمایا بابا بیمار ہے، کل آنا۔ جرأت نہیں پڑی دہلیز میں قدم رکھنے کی۔ اگلے دن آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ نے کہا کون؟ کہا نوکر غلام ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ کہا بابا علیل ہے، کل آنا۔ تیسرے دن آیا تو جبریل کو ساتھ نکلا، وہ تھپڑ کھا چکا تھا پہلے موسیٰ علیہ السلام سے، اس کو پتا تھا کہ بارگاہ نبوت کا ادب کیا ہے۔ موسیٰ نے سکھا دیا تھا کہ میری بارگاہ میں یہ بات کرتی تو گزارا ہو گیا، ایک محبوب آنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں ایسی جسارت نہ کرنا۔ جبریل کو لے کے آیا، آقا علیہ السلام نے تیسرے دن پوچھا بیٹی کون ہے؟ عرض کیا بابا کوئی سوالی ہے۔ حضور مسکرا پڑے اور میں اس کو تم کمرے میں چلی جاؤ، اے فرشتہ، اے فرشتہ، تم کمرے میں چلی جاؤ، اس کو آنے دو۔ طہارت کا عالم کیا ہو؟ اندر آئے، آگے کھڑا ہو گیا، آقا علیہ السلام نے ہمیں ہاں اسرائیل بتا، تو جبریل امین سے کہا تو کیا ہے، میری ہمت نہیں ہے۔ جبریل امین نے کہا آقا کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حکم ہے اپنا کام کر۔ تو جو پوچھ پوچھ کے سیدہ سے آتا رہا وہ حضور کو کیسے مارے گا، کیسے مارے گا؟ لہذا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیغام یہ ہے کہ حضور کی شان رحمت للعالمین کا عکس اپنی طبیعتوں میں پیدا کرو، برداشت کو پیدا کرو، تحمل کو پیدا کرو، بردباری کو پیدا کرو، دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ یہی آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔